بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب اکرام، میں یہاں حضرت قاری شبیر صاحب دامن برکاتہم کے پاس آیا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک پسماندہ جگہ پہ انہوں نے ڈیرا لگایا ہے، جس جگہ پہ لوگ بالکل قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں اس گاؤں کے اندر ہمارے اس پورے علاقے میں سے سب سے زیادہ حفاظ الحمدللہ اسی گاؤں کے ہیں، اور جنگل میں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بقیہ ماشاءاللہ قاری صاحب تجربہ کار ہیں، کافی سالوں سے یہ پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ناظم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، سارا انتظام یہ خود دیکھتے ہیں، ایک ایک طالب علم کو خود یہ دیکھتے ہیں۔ تو اتنا تجربہ کار آدمی، تو میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے جتنے بھی آڈینس ہیں، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میں سب احباب کو قاری صاحب کی ایک طرف سے جو ہمیں ملنے والی رہنمائی ہے وہ آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے۔ میں یہاں بطور مدرس اور نظام سنبھالے، اللہ پاک نے یہ نظام ہمارے سپرد کیا ہے، ماشاءاللہ تو یہ آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ کوئی عرصہ ہے، 8-10 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ باقی آپ نے جو سوال کیا، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بہت لمبا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی بہت لمبا ہے۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ تجربے کی بات ہے کہ اگر قرآن کو نہ پڑھا جائے تو قرآن بھول جاتا ہے۔ قرآن کی اگر روزانہ تلاوت نہ کی جائے تو قرآن بھول جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، حضرت قاری صاحب نے بھی یہی بات بتلائی کہ جب قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے زبان پہ جاری نہیں ہوگا تو بھول جائے گا۔ جی حضرت۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو دوست احباب قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں، قرآن ان کو بھول گیا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے اور آسان اور مجرب طریقہ ہے کہ آپ روزانہ کی ترتیب بنائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے میں مجھے کتنا یاد ہوتا ہے۔ جی۔ آدھے گھنٹے میں مجھے ایک صفحہ یاد ہوتا ہے، یا ایک ورقہ یاد ہوتا ہے، یا ایک پاؤ یاد ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کے اپنے ذہن پر ہے۔ جی۔ تو جتنا آپ کو روزانہ یاد ہو جائے آپ وہ یاد کریں۔ اور مثال کے طور پر آپ نے الف لام میم سے یاد کرنا شروع کیا، تو آپ شروع کے 2 رکوع یاد کر لیں۔ جی۔ پھر اس کے بعد آپ اگلے دن اور 2 رکوع یاد کریں، یہ 4 رکوع ہو جائیں گے۔ جی۔ تو آپ یہ 4 رکوع کسی کو سنا دیں۔ جی۔ جب یہ آپ کے 4 رکوع ہو جائیں یا آپ کا پاؤ 2 دن میں یاد ہو جائے تو آپ یہ ایک پاؤ کسی کو سنا دیں۔ جی۔ اسی طرح آپ روزانہ ایک ورقہ، ایک صفحہ یا 2 رکوع، جتنا آپ کو روزمرہ کے حساب سے آپ کو یاد ہو سکتا ہے آپ اتنا یاد کریں۔ لیکن جتنا آپ روزانہ یاد کر رہے ہیں اور جو پیچھے آپ یاد کرتے جا رہے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے نا اس کو بھی ساتھ کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے رہنا۔ جب آپ کا یہ سپارہ ہو جائے تو آپ اس سپارے کو تقریباً 8 دن یاد کریں۔ صحیح۔ اچھا، تو حضرت قاری صاحب نے جو ابتدائی بات یہ بتائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے اگر دن میں آدھا گھنٹہ بھی ہے تو آدھے گھنٹے میں جتنا بھی یاد ہو جائے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جتنا بھی یاد ہو جائے وہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے اگلا جو یاد کرنا ہے وہ بھی ساتھ ملا لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب پاؤ ہو جائے اور جب پورا پارا ہو جائے اور پارے کو 8 دن یاد کرنا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت اور آسان طریقہ بتلا دیا۔ آگے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ آگے تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ کا ایک سپارہ ہو گیا، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک سپارے کو آپ نے تقریباً 4 دن 5 دن، کم سے کم 8 دن آپ اس سپارے کو اس سے آگے نہ جائیں۔ اور جب آپ کو ایک سپارہ بالکل پختہ ہو گیا تو پھر آگے بھی اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں، 2 رکوع، 2 صفحے، 2 ورقے، جتنے بھی آپ کو یاد ہو جائے، تو آپ پچھلے کو نہ بھولیں۔ اب آپ نے جب آپ کے 2 سپارے 3 سپارے ہو گئے، اب آپ نے پچھلے کی زیادہ فکر کرنی ہے، آگے آپ مقدار بھلے کم کر لیں۔ جی۔ آپ اپنی اگلی جو مقدار ہے اس کو کم کر لیں، اور جو آپ کی جو پچھلی مقدار ہے اس کو آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ جی، یہ قابل غور بات یہ ہے کہ کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ جو آگے پڑھ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آگے آپ یاد کرتے جائیں اور پیچھے بھولتا جائے، پچھلے کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے کور رکھ کے چلنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے، تاکہ جو آگے یاد کر رہے ہیں وہ بھی یاد ہو اور جو پیچھے آپ یاد کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ یہ کتنی بہترین بات ہے۔ اور یہ بات فرما رہے ہیں حضرت کہ جب آپ اگلا یاد کر رہے ہیں تو اگلا
اگر پچھلا کچھ کچا ہو رہا ہے، کوئی متاثر ہو رہا ہے، تو آپ اگلا جو یاد کرنے والا ہے وہ کم کر دیں. جی ہاں، اگلے کو آپ کم کر دیں، پچھلے کو جو ہے نا آپ ڈبل کر لیں. پچھلے کو اگر آپ کے پاس مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو آپ 10 منٹ اگلے سبق کو دیں اور 20 منٹ جو ہے نا آپ پچھلے کو دیں. اب اگر آپ آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے، 20 منٹ میں آپ آدھا سپارہ سنا سکتے ہیں تو آپ آدھا سپارہ سنائیں. 20 منٹ میں آپ ایک پاؤ سنا سکتے ہیں تو آپ ایک پاؤ سنائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پورا قرآن یاد ہو جائے گا. اور آپ پچھلے کی ضرور ترتیب بنائیں. انشاءاللہ آپ کا قرآن اس طریقے سے آپ کو قرآن خوب یاد ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے. اور کسی اچھے حافظ صاحب کو، کسی اچھے قاری صاحب کے پاس وقت نکال کر ان کی چاہے آپ کو ان سے الگ وقت لے لیں، آدھا گھنٹہ لے لیں ان سے الگ، 1 گھنٹہ الگ لے لیں، لیکن آپ کسی اچھے حافظ صاحب سے، کسی اچھے قاری صاحب کے پاس جا کر اپنا قرآن دہرائیں. اور یہ یاد رکھیں قرآن کو بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کو ایک دفعہ حفظ کر کے بھول جانا حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے بہت بڑی اس کے بارے میں وعید فرمائی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ سب سے بہترین طریقہ جو بتلایا کہ کم سے کم وقت کے اندر بھی ہم بہترین طریقے سے کس طرح یاد کرتے ہیں. تو ایک اور سوال جو احباب کی طرف سے پوچھا جاتا ہے وہ میں حضرت سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر بندہ یاد کر کے نفلوں میں یا سنتوں میں پڑھے تو اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، کتنا پڑھنا چاہیے، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر بندہ حافظ ہے اور اسے قرآن یاد ہے تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنی نمازوں کے اندر، اپنی سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، فرض کے اندر جو بھی آپ کے ہیں، تو جو بھی آپ کی نماز پڑھتے ہیں فرضوں کے علاوہ، تو فرضوں کے جماعت کے علاوہ، تو باقی جتنی بھی آپ کی نمازیں ہیں اس کے اندر آپ 2 آیتوں کی، ایک رکعت میں اگر آپ 2 آیتیں بھی پڑھ لیں گے نا جی، ایک رکعت میں آپ نے 2 آیتیں پڑھ لی، دوسری رکعت میں پھر آپ نے 2 آیتیں پڑھ لی، تو اس طرح میرا تجربہ ہے کہ آپ کا سال میں 2 قرآن ختم ہو سکتے ہیں. سال میں آپ 2 قرآن جو ہے نا دہرا سکتے ہیں نماز کے اندر. تو یہ ہے طریقہ. آپ اگر نماز سے پہلے، سنتیں پڑھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اب میں نے اس سے آگے پڑھنا ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی قرآن یاد کر سکتے ہیں کہ یہ بھی قرآن یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قرآن یاد نہیں ہے، اس کا ہمیں فکر ہے کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے، تو یہ طریقہ کار ہیں نماز کے اندر بھی آپ. اور پھر اسی طریقے سے جو آپ کو یاد ہے آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو قرآن یاد ہوگا. ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے یہاں 2 باتیں بتلائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کے اندر جو سنت یا نوافل نماز ہے اس کے اندر آپ قرآن پاک پڑھیں، جو زبانی جتنا بھی یاد ہو گیا وہ پڑھیں. اگر پختہ حافظ ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ قرآن پاک پختہ رہے گا. اور کتنی زبردست بات فرمائی. اور تیسرا جو حضرت نے فرمایا نا کہ چلتے پھرتے پڑھنے والا، تو یہ چلتے پھرتے پڑھنا، یہ اس سے بھی قرآن پاک بڑا پختہ ہوتا ہے. یہ بھی میرا ذاتی تجربہ ہے. تو چلتے پھرتے جب پڑھتے ہیں تو پاس ایک اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو ساتھ بندہ چھوٹا قرآن پاک رکھ لے. تو چھوٹا قرآن پاک موجود ہو، اگر کوئی متشابہ لگتا ہے یا کوئی غلطی آتی ہے تو بندہ فوراً اسے دیکھ لیتا ہے. آج کل تو موبائلوں کے اندر بھی قرآن پاک موجود ہے. تو چوتھا اور آخری سوال حضرت سے میں یہ کروں گا، حضرت جو دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کی اتنی مصروفیت نہیں ہوتی، دفتر میں بیٹھے ہیں، یا اس حوالے سے جو کاروباری لوگ ہیں جن کو زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی، اور وہ اگر یاد کرنا چاہیے تو ان کو کس طرح کی ترتیب آپ دیں گے؟ ذرا ان کو بھی میں ان سے بھی یہی عرض کروں گا جس طریقے سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ جو ہے نا وہیں بیٹھ کر، وہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کر لیں. پھر آپ اس صفحے کو اگلے دن پہلے وہ صفحہ یاد کریں، اس صفحے کی دہرائی کریں، پھر اگلے دن اس سے اگلے دن اس سے اگلا صفحہ. یعنی اگر آپ کے پاس جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ صفحے کی جگہ اس کو ورقہ کر لیں، تو وہ اپنے دفتر کے اندر خود ہی اپنی یہ ترتیب بنا سکتے ہیں کہ اگر یہ قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک صفحہ یاد کر لیں. اگلے دن جب آپ کو قرآن پڑھنے کا وقت آئے، جس وقت آپ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا اسی وقت ہی وہ اس سے پہلے جو آپ نے کل صفحہ یاد کیا تھا اس کو دہرا لیں، اور پھر اگلے وقت میں اگلے صفحے کو یاد کر لیں. انشاءاللہ ان کو بھی اسی طریقے سے اس انداز میں قرآن یاد ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ حضرت، بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. یہ ہمارے علاقے کے اندر بھی جہاں میں رہائش پذیر ہوں، ہمارے یہاں علاقے کے قرہ میں سے جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، میری نظر میں حضرت قاری صاحب
کافی سالوں سے مدرسے کا نظام بھی چلا رہے ہیں اور طلباء کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بخوبی طلباء کے حافظوں سے اور طلباء کی پڑھنے کی ترتیب سے واقف ہیں۔ اس لیے میرا یہ دل چاہا کہ میں حضرت قاری صاحب کے پاس میں خود آیا ہوں، اور آ کر میں نے کہا کہ جو حضرت کا تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر فرما دیں تاکہ ہمارے احباب کو بھی اس بات کا فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا